الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس قرآن کا ایک حیرت انگیز واقعہ قسط نمبر 3 پہ آ جا رہے ہیں ہم۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ ہدہد نے ملکہ بلقیس تک خط پہنچایا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے اللہ کی راہ میں آنے کی دعوت دی تھی۔ ملکہ بلقیس نے اپنے درباریوں اور مشیروں سے مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ براہ راست حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کریں گی تاکہ جنگ کے بجائے امن کا راستہ اپنایا جا سکے۔ ملکہ بلقیس نے اپنے دربار میں کہا کہ ہمیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کے سامنے اپنی طاقت اور دولت کا مظاہرہ کرنا بہتر ہوگا تاکہ ان کی حکمت کو پرکھ سکیں۔ یہ حکمت اور دور اندیشی کا لمحہ تھا جس میں اس نے اپنے فیصلے کی سنگینی اور عزم دکھایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس ملاقات کی تیاری میں اپنا علم اور قدرت استعمال کیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ملکہ بلقیس کا تخت چند لمحوں میں ان کے سامنے پہنچایا جائے تاکہ وہ خود دیکھیں کہ یہ سب اللہ کی قدرت سے ممکن ہوا ہے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر یوں آتا ہے کہ ترجمہ کون ایسا طاقتور ہے جو اس کا تخت میرے پاس آنے سے پہلے لے آئے، یعنی ملکہ بلقیس میرے پاس پہنچنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس ہونا چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے علم اور حکمت کے نتیجے میں چند لمحوں میں تخت ان کے سامنے آ گیا۔ ملکہ بلقیس نے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی اور اس نے نہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی محسوس کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک اور شاندار مظاہرہ پیش کیا جو ملکہ بلقیس کے سامنے شیشے کا محل تھا۔ یہ محل ظاہر کرتا ہے کہ دولت، طاقت اور حکمت سب اللہ کی عطا ہے اور جو اسے حق کے لیے استعمال کرے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ملکہ بلقیس کا دل نرم ہوا اور حق کی طرف راغب ہونے لگی۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی یوں ہے، ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین۔ اس آیات کا ترجمہ ہے رب العالمین، اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی راہ میں تسلیم ہو گئی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ طاقت اور دولت اللہ کی عطا ہے، حکمت اور علم کے ساتھ حق کو اپنانا سب سے بہتر ہے اور عاجزی اور قبولیت ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اب ملکہ بلقیس نہ صرف حق کی طرف راغب ہوئیں بلکہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اپنے دربار اور سلطنت کے ساتھ نرمی اور حکمت کا مظاہرہ کیا۔ ہدہد نے جو خط پہنچایا اور ایک چھوٹی سی خبر تھی مگر اس کے اثرات نے سبا کی سلطنت میں ایک نیا باب کھول دیا۔ دوستو یہاں میں تھوڑی سی بات کو روکنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ملکہ بلقیس تھی اس نے پہلے کچھ تحائف بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچائے ہیں۔ جب ان کو خط ملا تھا اس کے بعد تحائف پہنچائے، پرکھا کہ کیا ان کا ایمان یا ان کا ضمیر یا ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ کچھ قیمتی تحفے تھے جو پھر وہ بعد میں ان کو واپس کیا گیا یا ان کو رد کیا گیا اور پھر کہا گیا کہ خود حاضر ہوں، تو پھر وہ خود اس کے بعد آئی تھی۔ پھر جب وہ آئی ہیں تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں وہاں پر اس سے پہلے بات ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہاں بیٹھے ہوئے جنات میں سے لوگ تھے اور انسانوں میں بھی تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے جو وہ ملکہ بلقیس کا تخت ہے وہ میرے پاس لا حاضر کرے اس کے آنے سے پہلے۔ یہاں پر بہت بڑی بات ہے، ایک جن نے کہا کہ میں لا سکتا ہوں، میں لے آؤں گا اتنے میں، اتنی اس نے اپنی ایک مقدار بتائی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں اس سے پہلے چاہیے مجھے۔ تو اس کے مطابق پھر وہاں ایک ولی اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب تھا، اس کو ایک اسم اعظم کا پتہ تھا، اس نے وہ استعمال کیا، یعنی اللہ کا ایک نام تھا، اس کی برکت سے اس نے کہا جی کہ آپ آنکھ چبکتے ہی وہ تخت آپ کے سامنے حاضر ہوگا، یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ٹھیک ہے، تو انہیں یہ صحیح ہوا کہ آنکھ چبکے اٹھی ہے اور وہ تخت آپ کے سامنے تھا۔ تو اسی طرح پھر ملکہ بلقیس وہاں پر آئی ہیں اور جب انہوں نے
دیکھا کہ یہ تو وہ وہی تخت ہے، حیران و پریشان ہو گئی۔ پھر انہیں کہا کہ چلنے کو، جب وہ چلی اس تخت کے اوپر جو سلیمان علیہ السلام کا اپنا تو وہاں پر گھبرا گئی، کیونکہ وہ شیشے کا تھا، نیچے پانی تھا۔ وہ سمجھتی ہے کہ میں پانی میں چل رہی ہوں، تو اس نے اپنی یہ یوں سمجھیں کہ پنڈلیوں سے کپڑے کو اوپر کیا، شلوار ہوگی اس زمانے میں یا کوئی کپڑا ہوگا اوپر کیا کہ میں پانی میں جا رہی ہوں تو کہیں گلا نہ ہو جائے۔ تو وہاں پر بھی کچھ اثرات یہ اگلے آنے والی قسط میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری دیکھتے ہیں، آپ ملکہ بلقیس کی حضرت سلیمان علیہ السلام کس طرح اپنی وفاداری ظاہر کرتی ہے، دربار میں اپنے مشیروں سے کیا مشورہ کرتی ہیں، اور کس طرح جنگ کے بجائے امن کا راستہ اختیار کرتی ہیں، اس ایمان فروز اور دلچسپ سیریز کو مکمل پڑھنے کے لیے یا اس ویڈیو کو سننے کے لیے میرے اس چینل کو ضرور آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے، اس کا نوٹیفیکیشن۔ اور کہتے ہیں نا کہ جو کیا نا اچھی بات کھلانا صدقہ ہے، تو پلیز یہ بھی آپ کے لیے اچھی بات ہے اور قرآن کی کہ امن کا راستہ، لڑائی اور جھگڑے سے بچ کے، کھال مخلوص سے بچ کے امن کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ بھی ملکہ بلقیس کی ایک سوچ تھی جو اس نے کیا اس ٹائم۔ تو مجھے آپ کو یہ قسم پسند آئی ہوگی۔